ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، ہمارے بیچ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم امیر کارواں حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور ابھی ان کا بیان ہونا ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، باتیں اکثر آ چکی ہیں۔ میں شروع سے سن رہا تھا، جتنی باتیں آئیں ان میں سے اکثر باتیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری باتیں آ گئیں کام کی جتنی تھی، ایک بات نہیں آئی۔ اسی بات کو میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ ایک دو باتیں ہیں اس میں جو مجھے کہنی ہیں۔ ایک بات تو ہے کمزوری اور طاقت کی۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کا دل کمزور ہو جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مضبوط ہو تو وہ مضبوط رہتا ہے۔ اور ہمارا اس بات کا یقین ہے، میرا اس بات کا پورا یقین ہے مجھے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ وہ پرکاش امبیڈکر صاحب بار بار کہہ رہے تھے ڈر کو نکال دو، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ اگر موجود ہوتے تو ان سے کہتا کہ ہم نے ڈرنا کہاں سیکھا ہے۔ ڈر تو وہ نکالے گا جس کے دل میں ڈر بیٹھا ہو۔ ہم تو اپنا نڈر ہونا وہاں بھی ظاہر کر دیتے ہیں جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہاں نہیں ضرورت ہوتی؟ گھر والی کے سامنے۔ ہم سب سے زیادہ بہادر گھر والی کے سامنے ہوتے ہیں۔ جہاں بزدل ہونا چاہیے وہاں بہادر ہوتے ہیں۔ بس مولوی ہے کمال کی چیز، وہ کبھی بھی اپنی گھر والی کے سامنے شیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مولانا بھی اس کی تائید کریں گے امام صاحب۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ نڈر ہونا کمال کی چیز ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن نڈر اور بہادر ہونے سے زیادہ ضروری صابر ہونا ہے، کیونکہ بہادر بھی اصل وہی ہوتا ہے جو صبر کر لیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی کا جواب اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم بزدل کہلائیں گے، لیکن اگر ہم جواب دیں گے تو ہم کمزور کہلائیں گے، اور اگر جواب نہیں دیں گے، خاموشی سے گزر جائیں گے تو ہم بہادر کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اس کی مدد ہمارے صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ یہ حالات جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پلاننگ یہی ہے کہ لوگوں کو مضطرب کر دیا جائے، لوگوں کو ڈرنے پر ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے، اور جب ڈر ہوتا ہے تبھی آدمی سے غلطی ہوتی ہے۔ جو نڈر ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہوتے ہیں،
ہم لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، ڈس لے گا مر جائیں گے، لیکن جتنا ہم سانپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سانپ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہی حملہ کرتا ہے وہ۔ تو اپنے دل سے ڈر نکال دیجئے، اور ڈر تب نکلے گا جب صبر کا عزم کر لیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے، عزم کر لیجئے، ہاں ہم کسی قیمت پر بے صبری نہیں کریں گے۔ شدت پسندی، اسلام اور شدت پسندی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں جمع ہو سکتا۔ مسلمان کبھی شدت پسند، شدت پرست نہیں ہو سکتا۔ اب مولانا کی طرح سے میرے پاس بہت سارے مترادف الفاظ نہیں ہیں اور نہ وقت ہے اس کا۔ ہم نے اس ملک کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ وہ تو نعرہ دے رہے تھے نظام مصطفیٰ کا، قرآن کی حکومت کا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس آئیڈیا کو، اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے۔ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہیں، دوسرے ہوں گے بائی چانس، ہم یہاں بائی چوائس ہیں اس ملک میں۔ ہم نے انڈیا کو چوز کیا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، ہمارے ڈی این اے میں ہے بھارت۔ سوامی جی ہم بھارت کے مول نواسی ہیں، وہ مول نواسیوں کی بات کرتے ہیں، ہم ہیں بھارت کے مول نواسی، اصلی باشندے ہم ہیں اس ملک۔ اسی گلی کی ہیں خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ وہ تو بدگمان ہے بے سبب، وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب، جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے۔ سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے فرقہ پرستی، سن لیجئے، ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی سے ٹکر لی ہے، ہم نے اپنوں کی سمپردائکتا کا وروध کیا ہے، اس سے ٹکر لی ہے۔ یاد کریے گلی گلی محلے محلے ہمارے بزرگوں کی پگڑیوں کو پیروں تلے روندا گیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ جب اپنوں کی سمپردائکتا کو ہم نے منظور نہیں کیا تو کسی اور کی سمپردائکتا کو کیسے مسلط کر لیں گے۔ آخری بات، اسلام لوگوں تک پہنچا کیسے؟ کہتے ہیں 800 سال اس ملک پر مسلم رولرز نے حکومت کی۔ یاد کیجئے، اس زمانے کو یاد کیجئے جب دہلی پر قبضہ تھا شہاب الدین غوری۔ تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے، کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ شہاب الدین غوری کی طاقت اور تلوار نے کسی ایک آدمی کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کیا ہو، اور اسی وقت میں بغیر تھوڑے سے کپڑوں میں، موٹے کپڑے بوریے پر بیٹھنے والے خواجہ ہند، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یاد کیجئے، اور اس کو بھولا نہیں جانا چاہیے، وہ دلی کی غوری کی سلطنت سے دور پرتھوی راج کی حکومت میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو اور توحید کو اور رسالت کو منور کرنے والے۔ یہاں بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں، فقیروں کی بادشاہت سے
ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بادشاہ کی بادشاہت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا واسطہ ہے تو اللہ کے ان ولیوں، ان نیکوں، ان فقیروں کے واسطے سے واسطہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک ایمان کی دولت کو پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور ان اولیاء اللہ کے راستے پر ہمیں چلا کر اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل تک صحیح طرح سے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کر بالکل چند سیکنڈ میں، موت یاد رکھیے گا، دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں، دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ہماری موت پر شروع ہوتی ہے۔ موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت سے گھبرانا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر وقت پڑ جائے، ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی ناانصافی نہیں کرنی ہے، لیکن اگر گلے پڑ جائے تو یاد رکھو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی، محمود مدنی تم قدم بڑھاؤ۔ حضرت ناظم عمومی دامت برکاتہم کے اس کلیجی خطاب کے بعد اب خطاب ہوگا جمعیت علماء ہند کے ذی وقار صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ اور قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔